شامل ہوا نام آقا کا جب تک نہ شامل نہ پورا ہوا کلمہ طیبہ نہ پورا ہوا کلمہ طیبہ خدا نے دیا سبحان اللہ سبحان اللہ کچھ ہر نبی کو خدا نے دیا کچھ نہ کچھ ہر نبی کو محمد کو سب کچھ عطا کر دیا ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ مرحبا 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 محمد کو سب کچھ عطا کر دیا ہے خدا نے دیا کچھ نہ کچھ ہر نبی کو محمد کو سب کچھ عطا سبحان اللہ سبحان اللہ ہے محمد کو سب کچھ عطا کر دیا ہے ہوئے معجزے آئے نبیوں کے دو سبحان اللہ سبحان اللہ ہوئے معجزے آئے نبیوں کے دو چار حضور آپ کی ہے ادا معجزہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کی ہے ادا معجزہ ہے شرف دور پہ جو نہ پائے تھے موسیٰ شرف دور پہ جو نہ پائے تھے موسیٰ وہ حق نے نبی کو بلا کر دیا ہے وہ حق نے نبی کو بلا کر دیا وہ حق نے نبی کو بلا کر دیا غلامی کی نسبت ہے صوفیاء زمان غلامی کی نسبت ہے صوفیاء زمان تو کیا تھا تجھے کیا سے کیا کر دیا ہے تو کیا تھا تجھے کیا سے کیا کر دیا ہے جیسے میرا دل نبی پہ فدا ہے نظر میں بسا جلوے مصطفیٰ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں پر بیٹھنے کا موقع عنایت کیا اور میلاد النبی کے پرمسرت موقع پر الحمدللہ حضرت قبلہ ہمارے درمیان موجود ہے. یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اب میں ادباً حضرت قبلہ سے مؤدبانہ التماس گزارش کرتا ہوں کہ اپنے خطاب دلیل سے ہمارے دلوں کو منور کریں. السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله وحبيبه سيدنا محمد المصطفى وعلى آله سفينة النجاة وأصحابه نجوم الهدى وعلى أولياء أمته مصابيح الصدق والصفا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقال تعالى في شأن حبيبه تعظيما وتكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة أعيننا ومأوانا وملجانا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے. دریا میں ہے، صدف میں ہے، لعل و گوہر میں ہے، جس کو نظر نہ آئے نظر کا قصور ہے. رسول اللہ کے جلوے خدا جانے کہاں تک ہیں، یہ کہنا بھی تعین ہے، یہاں تک ہے وہاں تک. خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. دونوں جہاں ہیں آپ کے قبض و اختیار میں. خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے. خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے. اور مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے. محمد سر وحدت ہیں، کوئی رمز ان کا کیا جانے. شریعت میں تو بندے ہیں، حقیقت میں خدا جانے. اے زندگی ابس ہے کسی سے جو آس ہے، تیرا علاج صرف محمد کے پاس. کونوں مکان کی اتنی ہی کل کائنات ہے. نور نبی نہ ہو تو نہ دن ہے نہ رات. جامع مسجد PAE کالونی میں منعقدہ ہر سال منایا جانے والا یہ عظیم الشان جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو شب میلاد منعقد ہے، اس کی شہنشین پر تشریف فرما انتظامی کمیٹی مسجد حضا کے ذمہ داران، صدر صاحب جناب رفیق صاحب، جناب محمد عبدالرسول صاحب معتمد، جناب خواجہ مظہر الدین صاحب خازن، اور علی جناب الحاج سید بخار احمد صاحب سرپرست، دیگر اراکین کمیٹی، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں،
دیر سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سارے لوگوں کے اشتراک سے، سب لوگوں کی ملی جلی کوششوں کے نتیجے میں ایک ایسا بہترین پروگرام ہم نے دیکھا، اس میں معصوم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، اور وہ ماشاءاللہ قرآن کریم کی تلاوت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے نعت خوانی. پچھلے 4-5 دن سے یہ پروگرام چل رہا تھا، اور جب یہ شروع ہوا تھا تو شاید 8, 10, 15, 20 تھے، اب تو ماشاءاللہ 100 کی تعداد میں آ گئے ہیں. تو میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں کہ کام میں برکت اس وقت ہوتی ہے جب نیت صحیح ہو اور بزرگوں کا سر پہ ہاتھ ہو. تو ماشاءاللہ سب لوگوں کی دعائیں ہیں، اور ماشاءاللہ نوجوان یہاں کا جو محنت کر رہے ہیں، نوجوانوں کی محنت ہے اور سب کی کوششیں ہیں، دعائیں ہیں. یہ جو نئی ٹیم تیار ہو رہی ہے ماشاءاللہ، ان بچوں کے نعت پڑھنے پر میں محسوس کرتا ہوں، جب یہ نعت خوانی ہو رہی تھی، جب یہ لوگ قرات پڑھ رہے ہوں گے، ممکن ہے، میں تو اس وقت موجود نہیں تھا، ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی قرات خوانی کے وقت ہو سکتا ہے کئی لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہوئے اس وقت جب کہ یہ نعت پڑھ رہے تھے، کیونکہ ان کے دل صاف ہیں. صاف دل لوگ جب اللہ کا نام لیتے ہیں، جب رسول اللہ کا نام لیتے ہیں، تو اس کا اثر ہوتا ہے، ہمارے دلوں کا اثر ہوتا ہے، تو ہمارے دل کی گندگی بھی صاف ہوتی ہے. نعت خوانی ہو یا قرات، اور میری بہت زمانے سے کوشش ہے، اس کوشش کو یہاں کے بزرگوں نے بھی، نوجوانوں نے بھی سمجھا، اور نعت کے ساتھ ساتھ قرات کے ساتھ ساتھ نعت. ہم قرآن والے بھی ہیں، صاحب قرآن والے بھی ہیں. قرآن کو پکڑ کے صاحب قرآن کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، صاحب قرآن کو پکڑ کے قرآن سے دور ہونے والے نہیں ہیں. قرآن ہمیں ملا صاحب قرآن سے، اور صاحب قرآن ہمیں قرآن کی طرف لے جا رہے ہیں. قرآن پڑھے تو صاحب قرآن کی طرف رہبری کر رہا ہے، لہذا قرآن سے بھی تعلق، صاحب قرآن سے بھی تعلق. اور ان چھوٹے پیارے پیارے بچوں کی زبانی آپ نے قرآن سنا، نعتیں سنی، اور اس کے بعد جس سلیقے سے ان تمام بزرگوں کی، خاص طور سے ہمارے شیخ اللہ حسینی صاحب ہیں، خالد صاحب ہیں، اور یہ ذمہ داران کمیٹی ہیں، یہ چیزیں منتقل ہوتی ہیں، یہ ٹرانسفر ہوتی ہیں. ان کے بزرگوں سے ابھرنے کا اب وہ ہمت افزائی کر رہے ہیں، تو یہ بچے ماشاءاللہ آگے بڑھ چڑھ کے، وہ اگر گاڑی اردو میں بولوں، دامے، دھرمے، خلمے، خدمے، سخنے، تو سمجھ میں نہیں آپ لوگوں کو. تو اس کو اگر دیکھا جائے تو انٹائرلی پورے ہر طرح سے ان لوگ کی سرپرستی، اور آپ لوگ بھی دینا چاہیے دے دے سکتے، لیکن اس کو بہترین سے سجا کے سلیقے سے، کہ سب کیا اس کی ضرورت کیا ہے. تو ہمارے ذہن میں ایک چیز ہے، یہ ایونٹ کس عنوان سے کر رہے ہیں؟ یہ ایونٹ ہمارا حضور سے نسبت رکھتا ہے، تو ہماری اپنی طاقت کے حساب سے شایع نشان ہونا چاہیے، شایع نشان ہونا چاہیے. میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی اس کی طرف تو جاؤں گا، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس اچھے ایونٹ کے لیے، اور سب کے ساتھ ساتھ پوری ٹیم کو، ٹیم ورک ہے، کسی ایک بندے کا وہ نہیں ہے، یہ ٹیم ورک ہے. بزرگوں کا اس کے اندر پورا ہاتھ ہے، نوجوانوں کا پورا ساتھ ہے. ہاں سوچ رہتی ہے کسی کی، اور اس کے ساتھ عملی جامہ پہنانا ہوتا ہے. ہم سب کی خدمات کو سراہتے ہیں اور دعا بھی دیتے ہیں، ساتھ ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ کسی کو بھی ان سب کاموں کے کرنے کے بعد یہ خیال نہ ہے کہ ہم نے ایسا کیا. آپ اس خوش فہمی مت رہیے کہ ہم نے ایسا کیا، بلکہ شکر کیجئے اللہ نے ہم سے یہ کام دے دیا. آپ نہیں تو کوئی اور نہیں تو کوئی اور. آدمی یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں ہی ہوں جو کر رہا ہوں، میں نہیں رہوں گا تو یہ کام نہیں ہوگا. ایسا کہنے والے کئی تھے جو زمین کے اندر ہے، دنیا پھر بھی چل رہی. ہاں یہ کبھی مت سوچئے میرے سے آپ سے کچھ نہیں ہے، آپ سے میرے سے کچھ نہیں ہے، یہ سب اللہ کا کرم ہے. ایسی ہی بات
کچھ لوگوں نے کہی تھی کہ ہم اسلام لائے تو ہم نے اسلام پر احسان کیا. اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں. یمنون علیک اسلم، وہ لوگ احسان جتاتے ہیں کہ اسلام لائے؟ نہیں. بل اللہ یمن علیک وہداکم الایمان، اللہ نے احسان کیا ہے تمہیں ایمان کی توفیق عطا فرمایا. قرآن ہے، قرآن ہے. بل اللہ یمن علیک وہداکم الایمان. تو آپ پر بھی ہم پر بھی اللہ کا فضل ہے. اس فضل پر اللہ کا شکر ادا کریں گے. ہم آپ سے باہر نہیں نکلیں گے، ہم بڑوں کا بڑا لحاظ رکھیں گے. ماشاءاللہ ہر کوئی لحاظ رکھتے ہیں الحمدللہ، کسی کو کوئی شکایت نہیں ہے. مگر یہ چیز اور اضافہ ہو اس کے اندر، اس کے اندر کسی کو کوئی شکایت نہ ہو. ارے بھائی ہم کو کچھ کہنے دیں گے، ارے بھائی اب دیکھیے ابھی ہمارے رفیق صاحب سب کے درمیان ہو رہا تھا، ایک ساتھ چھوٹ گئے. یہ لے کے چلنے کی چیز ہے نا، یہ سب کو سیٹسفیکشن ہونا ہے. کسی ایک کا کام نہیں ہے، یہ سرکار کا کام ہے. سرکار کسی ایک کے نہیں ہے. سرکار رحمت للمسلمین نہیں ہے، سرکار رحمت للعالمین نہیں ہے، سرکار رحمت للمؤمنین نہیں ہے، رحمت للانس والجن نہیں ہے. جیسا رب العالمین ہے ویسی میرے سرکار رحمت للعالمین. اسی لیے چڑیا بھی تو سرکار کا نہیں شکایت کرتی ہے، اسی لیے اونٹ بھی تو شکایت کرتا ہے، سنی جاتی ہے. تفصیلیں سنا بہت ہو چکا ہے. اسی لیے شہد کی مکھی بھی تو حاضر ہوتی ہے، اشارہ کر رہا ہوں خالی. اسی لیے اونٹ آ کر کے ہرنی بھی تو عرض کرتی ہے، اور پھر وہ آخا ان کی بولی سمجھتے بھی ہیں. وہ سمجھتے ہیں بولیاں، سب کی بولیاں سمجھتے ہیں. فی الحال تفصیل بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن آپ کی تشریف آوری ہوئی ہے، اس لیے میں بھی اپنے لیے خوش نصیبی سمجھ رہا ہوں. اتنی مبارک مسعود محفل میں ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ صاحب آپ لوگ یہ کیا نیا بنا لیے ہیں، لوگوں کے اعتراضات کے جوابات دینے کا وقت پھر کر دیں. آج خالی ہم سرکار کی آمد پر خوشی منائیں. ہاں درمیان میں بیچ میں ایک آدھ جواب آپ کے سیٹسفیکشن کے لیے، کسی کو جا کر جواب دینے کے لیے نہیں، ہمارے سیٹسفیکشن کے لیے. کسی نے پوچھا یہ کیا ربیع الاول میں لوگ دھوم کرتے ہو؟ بھائی ربیع الاول میں دھوم نہیں کرتے، ہم تو نعتیں سال تمام پڑھتے ہیں، ہم تو درود شریف سال تمام پڑھتے ہیں، ہم تو حضور کا نام سال تمام، درود سال تمام. لیکن ربیع الاول زیادہ ہو جاتا. کیوں ایسا کیوں ہے؟ دیکھو ایسا فطری بات ہے. رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جو 11 مہینوں میں پر آتا ہے، وہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے. اس مہینے میں ذرا شوق بڑھ جاتا ہے قرآن پڑھنے کا. قرآن تو روزی پڑھنا ہے، قرآن تو روزی پڑھنا ہے. رمضان میں زیادہ کیوں پڑھنا ہے؟ دن میں پڑھنا ہے، تراویح میں پڑھنا ہے. رمضان کے نازل ہونے کا، قرآن کے نازل ہونے کا مہینہ رمضان، اس لیے وہاں قرآن زیادہ یاد کیا جاتا ہے. ربیع الاول صاحب قرآن کی آمد کا مہینہ ہے. یاد تو سال تمام ہوتی ہے. کیا ربیع الاول سے پہلے آپ نے 12ویں کی ہوتی؟ ہمارے پاس تو سال تمام ہوتی. کیا ناطے ہم نہیں پڑھتے ہیں. اور یہ جو تعلق ہے، یہ جو محبت ہے، یہ محبت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، یہ محبت کبھی کم ہونے والی نہیں ہے. محبت میں اضافہ کرو، جتنا چاہے اضافہ کرو. اعتراضات کرنے موقع اعتراضات کی طرف دھیان مت دو. اب رہا سوال اس محفل کی ابتدا میں جو آیت کریمہ پڑھی کیا ہے؟ وہ ہے سورۃ الحدید کی مشہور آیت، جس میں اللہ پاک فرما رہا ہے. پہلے تو اس سورے کا آغاز ہوا. اب یہاں پر درس قرآن میں آنے والے حضرات موجود ہیں. پچھلے ماشاءاللہ 20-22 سال سے 23 سال سے 25 سال ہو گئے. مدرسہ بھی چاہتے لینے کا آپ کو 3 سال دونوں جگہ آئے تھے میرے پاس بولنے کا تھا 25 سال پہلے کہ بھائی یہ سب درس قرآن شروع کرنا ہے. تو حضرت خدا کی خدمت میں عرض کیے تھے تو 25 سال سے درس چل رہا ہے، 27واں پارہ چل رہا ہے. اب دیکھیں کچھ دنوں میں ختم ہو جائے گا. تو اس کے سورہ حدید کی ابتدائی آیتوں میں یہ آیت ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض. آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے. سبح للہ ما فی السماوات والارض. اور وہی اللہ عزیز حکیم حکمت والا اور بڑے
اس کے بعد اللہ کے بارے میں ارشاد فرمایا اللہ نے هو الاول وہی اول ہے، والآخر وہی آخر ہے، والظاہر وہی ظاہر ہے، والباطن وہی باطن ہے۔ اللہ اول بھی ہے، اول مطلب فرسٹ، اللہ آخر بھی ہے، آخر مطلب لاسٹ، اللہ ظاہر دکھتا بھی ہے، اللہ باطن چھپا ہوا بھی ہے، وہ بكل شيء علیم، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہ آیت مبارکہ میں نے آج پڑھی ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میلاد النبی پر بولنا ہے، آیت ایسی پڑھی جو اللہ کی تعریف کر رہی ہے، تو یاد رکھیے اللہ کی تعریف کرے بغیر کوئی بات پوری ہو ہی نہیں سکتی ہے، کیونکہ اللہ ہی تو سب کچھ ہے۔ اب دیکھیں اللہ اول ہے، کیسے اول ہے؟ ایسے اول ہے، ایک شاعر کی آپ کو صرف ایک بات سنا دیتا ہوں، بات پوری سمجھ میں رہے۔ ہاں کہتا ہے جب کچھ بھی نہ تھا، جب کچھ بھی نہ تھا تھی ذات تیری، اور جب کچھ بھی نہ ہوگا تو ہوگا۔ جب کچھ بھی نہ تھا تھی ذات تیری، جب کچھ بھی نہ ہوگا تو ہوگا، ادراک میں تو آئے گا کہاں لا الہ الا اللہ۔ ایک ایسا بھی وقت گزرا ہے جب کچھ نہ تھا، صرف اللہ خود سے، نہ اس کا باپ، نہ اس کی ماں، نہ اس کا بیٹا، نہ اس کا کوئی رشتہ دار، وہ ان سب سے پاک ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ وہ تھا اور کچھ نہ تھا، اور ایک وقت ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا بھی آئے گا، قرآن کہتا ہے کل شیء ہالک الا وجہہ، سب کچھ ہلاک ہو جائے گا، صرف ذات پروردگار باقی رہے گی۔ قرآن ہے، سورہ قصص کی آخری آیت ہے۔ پھر کیا ہوگا اس کو اگر آپ سنیں، آپ نے سنا ہے مجھ سے، شاعر کہتا ہے نہ گل چمن میں رہیں گے، نہ گل چمن میں رہیں گے، نہ گل میں بو باقی، نہ گل چمن میں رہیں گے، نہ گل میں بو باقی، یہ سب تجھی میں مٹیں گے، رہے گا تو باقی۔ ایک وقت وہ بھی آئے گا۔ اب آپ دیکھیں، ایک ہوگا پاسٹ، ایک ہوگا فیوچر۔ پاسٹ میں اللہ تھا اور کچھ نہ تھا، فیوچر میں اللہ ہوگا اور کچھ نہ ہوگا۔ اب یہ بیچ کا جو پیریڈ ہے، اس کے بارے میں تھوڑی بات عرض کروں گا، لیکن آگے بڑھ کے هو الاول، وہ اول ہے، وہ پہلے سے ہے، هو الاخر، وہ آخری میں بھی ہوگا، وہ ظاہر، وہ ظاہر ہے، پتے پتے میں اس کی قدرت ظاہر ہے، نس نس میں اس کی قدرت ظاہر ہے۔ ایک ڈاکٹر نے مجھ سے کہا اگر ہیومن اناٹومی کو کوئی غور سے پڑھ لے، خدا کو نہ ماننے والا مان جائے، اس لیے کہ جو کاریگری ہے قدرت کی، جو اندر اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تخلیق ہے، وہ دیکھ کے ماننا ہی پڑتا، یہ اپنے آپ بنی نہیں، اس کا بنانے والا بڑا خالق ہے، اس کا بنانے والا بڑا ماہر ہے۔ وہ کون ہے؟ آپ نے کبھی دیکھا ہڈی آتے دیکھو ٹوٹتی، بنی کیسا ہڈی ہو؟ ہڈی کہاں سے گئی؟ ہڈی کہاں سے بنی؟ ہڈی تو ماں کے پیٹ سے نکلا، ماں کہاں سے ہڈی؟ ایک بھون سے رہی، وہ بھون میں ہڈی بنی، گوشت بنا، جسم بنا، دماغ بنا، بیڑا بنا، دل بنا، گردے بنے، پھیپڑے بنے، سب بنا۔ اوہو، ارے قدرت، ایک بوند میں اللہ کی کیا قدرت ہے؟ چلیے خالی ایک اشارہ کر دیا۔ پتا، دنیا میں ہزاروں قسم کے پتے ہیں، بہت نہیں بننے والوں سمجھو، ہزاروں قسم کے پتے ہیں، لیکن ایک پتے کا دوسرے پتے سے کوئی میچ نہیں۔ کروڑوں انسان ہیں، ایک ہی چہرے پر دیکھ لیے، ایک ناک، دو آنکھیں، دو لپس، لیکن ایک کا چہرہ دوسرے سے ملتا نہیں۔ ایسے یہ ضرور اور کیجیے، اتنا بڑا فرش ہے زمین، ٹھیک ہے، اور اتنا بڑا ڈیرا لگا ہوا ہے اوپر، کون سا ڈیرا؟ آسمان۔ ہم کوئی بھی چیز، یہ چھوٹا سا، صرف یہ چھوٹا سا موبائل ان کو اگر کھڑا کرنا ہے تو نیچے سے انہوں نے 3 سہارے
دے کر ایسے کھڑا کیا ہے. وہ اتنا بڑا وہاں آسمان ہے، لیکن وہ آسمان کو ٹکانے کے لیے کوئی کھمبا، کوئی پلر ہے کوئی؟ یہ قدرت اللہ کی، یہ شان ہے اللہ کی، اللہ کی شان. تو بہرحال یہ سب بنا، اس نے بنایا. وہ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے. اس کے کن کن میں، کن کن کا ہے ہمارے پاس حصہ، کن کن میں، نس نس میں اللہ کی قدرت چھپی ہوئی ہے. دیکھنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے. جو چیز جتنی اہم ہے اتنی ہی زیادہ اس کو صرف کیا گیا ہے. آپ کو معلوم ہے آپ کے منہ میں، آپ کے یہ فیس میں سب سے امپورٹنٹ پارٹ کون سا ہے؟ آنکھ. تو آنکھ کو بچانے کے لیے اتنی بڑی ہڈی کو لگانا. دیکھ رہے ہیں کوئی چیز پڑتے پہلے ہڈی جاتی ہے، یہ ہڈی کے اندر سیف رکھے اللہ تعالیٰ. کتنا خیال ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی آنکھ کا. جتنی نازک چیز ہے اتنی مدد کری. اب آپ غور کرتے چلیں، ہر چیز پہ غور کریں گے تو آپ کو اللہ کی قدرت نظر آتی نہیں. یہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ظاہر ہے، ظاہر بھی ہے، ظاہر بھی ہے مگر دکھتا بھی نہیں. یہی تو اس کی شان ہے. تو دل میں تو آتا ہے، نظر میں نہیں آتا. پہچان گیا ہوں، یہی پہچان یہی ہے. پہچان گیا ہوں تیری پہچان یہی ہے. آپ بولیں گے ہم تو دیکھ نہیں، ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ان کو اپنا معبود سمجھ رہا، ان کو اپنا سمجھ رہا. آپ جو سمجھ رہے دیکھ رہے نا، معبود سمجھ رہے بھی، بولنا ضرورت نہیں ہے. سمجھ رہے بھی، لا رہے بھی، بنا رہے بھی، بٹھا رہے بھی، لاتا مار کے بھلا رہے بھی. زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. لیکن ہمارا ماننا یہ ہے کہ ہماری آنکھ میں وہ پاور ہی نہیں ہے جو رب کو دیکھ سکے. رب کو دیکھنے کے لیے بس ایک ہی کی آنکھ بنی، اور وہ آنکھ محمد رسول اللہ. اور کوئی ہے بھی کیا تم سے نہا ہو بنا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اور آپ اللہ کو اس آیت کے ذریعے ہم نے پڑھا. وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر بھی ہے، وہ باطن بھی ہے. لیکن آپ سوچ رہے ہوں گے تقریر شروع ہو کے تقریباً 20 منٹ ہو رہے، میلاد النبی کا ذکر ہے، ابھی تک سرکار کا ذکر نہیں ہوا. کیا بات ہو رہی؟ اب آ رہا ہے سرکار. ہمارے ہندوستان کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کا نام حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ. ایک ہی چیز ہوتی ہے، ایک اینگل سے دیکھے تو اس کا الگ میننگ ہوتا ہے، ایک اینگل سے دیکھے تو اس کا الگ میننگ ہوتا ہے. فرماتے ہیں یہ جو آیت ہے، یہ آیت ایک طرح سے تو اللہ کی شان بیان کر رہی ہے، اور اگر ذرا دوسرے اینگل سے دیکھے تو اسی میں رسول اللہ کی شان بھی نظر آ رہی ہے. وہ کیسے؟ کسی نے کہہ دیا اللہ سے ملا دیتے. کوئی اللہ سے ملانے والا نہیں، مطلب الگ ہے. کوئی اللہ سے نہیں ملائے گا. آپ نے ابھی اللہ کے بارے میں جو کچھ سنا وہ ہمارا عقیدہ ہے. اب رسول اللہ کے بارے میں کیا ہے؟ رسول اللہ اول، رسول اللہ آخر، رسول اللہ ظاہر، رسول اللہ باطن. اگر میں یہ 4 چیزیں آپ کو سمجھا دوں تو کئی گھنٹے لگ جائیں گے. شارٹ انداز میں سمجھاتا ہوں، آپ یہ تو مان ہی لیں گے کہ رسول اللہ آخر ہے. کیسے کیسے آخری نبی ہیں؟ اس پہ تو کسی کو اختلاف نہیں ہے نا. کوئی بول سکتا ہے اگر بولے کہ نہیں ہم کو رسول اللہ کے آخری ہونے میں اختلاف ہے تو میرا بولے کہ بھائی آپ سے باتیں نہیں کہ ہر کسی کو یہ ماننا ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعد، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو نبی پہلے جتنے آنے تھے آئے، سرکار آخری نبی ہیں. اب یہ اول پہ باتیں ہوگا، پہلے آخر دیکھ لیجیے. آخر سرکار آخر ہے، اس پہ کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہمارا. محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. نبوت کا سلسلہ سرکار کے آنے کے بعد ختم ہو گیا. حضور تشریف لائے، دروازہ بند ہو گیا رسالت کا. اس کے بعد کوئی نبی نہیں، اس دروازہ بندنے کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، نہ آیا نہ آئے گا نہ آ سکتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے لیکن وہ امتی بن کر آئیں گے، نبی بن کر نہیں آئیں گے. اور قیامت تک کیا، قیامت میں بھی سرکار کائنات صلی اللہ
کا راج رہے گا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ترجمہ آپ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے سوا عبادت کے قابل نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے بولتے. اگر آپ تھے بولیں گے تو میں پوچھوں گا آپ کون ہے رسول؟ تو ہو جائیں گے آپ. اس لیے آج کے رسول بھی محمد رسول اللہ. آنے والا کل وہ بھی سرکار کا ہے. ہر زمانہ سرکار کا ہے. پچھلے والے زمانوں کو, پچھلے حضور سے پہلے جو ہے ان کے زمانے مختصر تھے, لیمیٹڈ تھے. حضور کی آمد کے بعد ہر زمانہ میرے سرکار کا ہے, ہر دور میرے سرکار کا ہے. حضور کی آمد کے بعد ہر وقت میرے سرکار کا ہے. سرکار ہی نبی ہے, سرکار ہی رسول ہے. اب چلے صاحب آخر تو سمجھ میں آ گیا. آخر, لیکن آخر ہونے کی دلیل یہ بھی ہے کہ معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے سارے پچھلے نبیوں کو جمع کر کے بتا دیا, دیکھو یہ آنے والے تھے, ان کا ذکر ہو رہا تھا کہ آگے ان کی اختتام میں نماز پڑھ لو, ختم, سلسلہ برخاست, سب پڑھ لیو. پھر کیا ہوا؟ اب اول پہ تو بات ہوئی نہیں صاحب. اول اب چلتے ہیں اول کی طرف. آخر کی بات کلیئر ہو. اول اللہ تعالیٰ جب اکیلا تھا, کچھ نہ تھا, کوئی نہ تھا, کچھ بھی نہ تھا, کوئی بھی نہ تھا. اللہ تعالیٰ اللہ اللہ خود سے, اپنے سے. لیکن اس نے جب کچھ بنانا چاہا, اس کی شان یہ ہے, وہ کہتا ہے, قرآن میں کہتا ہے اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. جب کبھی وہ کوئی ارادہ فرماتا ہے تو کن کہتا ہے اور وہ ہو جاتی ہے. کن. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے کن کہا تو کیا بنا, کن سے کیا بنا. اس بات کو جاننے کے لیے ہم حدیث کا سہارا لیں گے. حدیث پاک میں آیا, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے حضور سے دریافت فرمایا کہ حضور, اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو کریٹ کیا؟ جو سب سے پہلے کریٹ کی گئی وہ کون سی چیز ہے؟ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم بنایا. قلم بلکہ یہ ہمارے جیب میں سے نہیں, بلکہ جس قلم کی سورہ قلم میں قسم کھائی ہے, نور والقلم. لیکن اور تحقیق جب کی گئی تو بتایا گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے جابر, سب سے پہلے اللہ نے جس چیز کو پیدا کیا وہ تیرے نبی کا نور ہے. حضور کا نور سب سے پہلے بنا. تو اللہ تو ہمیشہ سے ہے, اول ہے, لیکن مخلوق کے اعتبار سے, کریشن کے اعتبار سے, کریٹ کیے جانے کے اعتبار سے سب سے پہلا کریشن کون؟ اول الخلق کون؟ خالق تو اللہ. اول الخلق کون؟ محمد رسول اللہ کا سبحان اللہ. نور مصطفی. اور سرکار کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ حضور خود ارشاد فرماتے ہیں, انا من نور اللہ وکل شیء من نوری. میں اللہ کے نور سے ہوں اور میرے نور سے ساری کائنات بنائی گئی. سب اللہ کے حبیب کے نور سے بنا ہے, نور مصطفیٰ. اسی لیے تو کہتے ہیں ہر گل میں, ہر شجر میں محمد کا نور ہے. اور یہی وہ نور ہے جو کوئی زمانے تک اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب میں رکھا. تفصیلات بہت ہیں, میرا ارادہ ہے جلدی بات کو سمیٹ لوں کیونکہ بہت دیر سے آپ لوگ بیٹھے ہیں. اب آگے دیکھیں اس نور کے جو برکات ملے تو سب سے پہلے ان برکتوں سے فائدہ کس نے اٹھایا؟ تو حضرت آدم کی تخلیق کے لیے. حضرت آدم کے ابا کا نام کیا نہیں معلوم, امی کا نام نہیں معلوم, چچا کا نہیں معلوم, نانا نہیں معلوم, نانی نہیں کوئی. تو حضرت آدم پہلے آدمی. حضرت آدم کو اللہ نے کیسے بنایا؟ پہلے ان کا مٹی کا پتلا بنایا گیا اور اس مٹی کے پتلے کے اندر اللہ نے جان ڈالی اور وہی پہلے انسان ہے. پھر ان سے ایک عورت بنائی گئی, وہ پہلی عورت ہے. وہ دونوں سے پھر اور انسان پیدا ہوئے. یہ ہے پہلی تخلیق.
انسانوں کی جسمانی اعتبار سے، نوری اعتبار سے پہلے نور مصطفیٰ میں وہ نور حضرت آدم کے تخلیق کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں روح دی تو روح اندر گئی پلٹ کے آ گئی. بولے کیوں پلٹی؟ تو بولے اندر نہیں رہتی، اندر پورا اندھیرا ہے، پورا اندھیرا ہے تو کیا کرنا، نہیں اندر رہ سکتے میں. تو اللہ تعالیٰ نے وہ نور محمدی کا کچھ حصہ حضرت آدم کی پیشانی میں رکھا. اب اندر گئی، اب وہ آتی ہو رہی ہے. پھر کیا ہوا؟ اب تفصیل ہوتے حضرت آدم کو نور مصطفی آنے کے بعد فرشتوں کی تسبیح کی آواز آ رہی ہے، ادھر ادھر ادھر. بولے یا اللہ یہ تسبیح کی آواز آ رہی ہے، کیا ہے ایسا ہے؟ تو بولے ہاں تسبیح کی آواز آ رہی ہے در حقیقت وہ اگر تم کو معلوم ہو جائے تو تم خوش ہو جاؤ گے کہ وہ تمہاری اولادوں میں پیدا ہونے والے ایک محمد کا نور ہے. یا اللہ میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں. اپنی باتیں الگ الگ. تو اب جب انہوں نے دیکھنے کی تمنا کی تو کہا وہ تمہاری پیشانی میں چمک رہا ہے، کیسے دیکھوں، کہاں دیکھوں؟ کہا ٹھیک ہے دیکھنا ہی چاہتے ہو تو اپنے دونوں انگوٹھوں کو ملاؤ، دونوں انگوٹھوں کو ملاؤ. ملانے کے بعد میں جب انگوٹھے آئینہ بن گئے، وہ نور کا پرتو یہاں پڑا تو نورانی صورت مصطفیٰ حضرت آدم کو نظر آئی. دیکھتے ہی حضرت آدم چوم لیے، آنکھ لگا لی. یہ ہے ہمارے علماء نے بتایا. اب ٹھیک ہے حدیث کی صحت، سند اور اس کے متن، اس کی چین کے بارے میں اختلاف ہو سکتا ہے. عاشقوں کے معاملے الگ ہے، یعنی جو لوگ اس معاملے میں بحث کرتے ہیں ان کو چھوڑ دیجئے، لیکن علماء نے اس کے بارے میں جو ہم کو تحقیقات بتائی ہیں اس کے مطابق آپ ایسا عمل کریں گے آپ کی آنکھیں اچھی رہیں گی حضور کی محبت. تو اس طرح حضرت آدم کی پیشانی میں نور مصطفیٰ بھی آیا اور وہ جو سجدہ کرایا گیا وہ سجدہ دیکھ تو رہے ہیں سب لوگ کہ آدم کو کیا جا رہا ہے، لیکن سامنے آدم ہے، حقیقت میں وہ نور مصطفی کو سجدہ کرایا جا رہا ہے، تعظیم کرایا جا رہا ہے. یہ نور منتقل ہوتا ہوا، مختلف مرحلے طے کرتا ہوا حضرت ابراہیم کے پاس آیا تو ان کو آگ میں جلنے سے بچا لیا. وہی نور اسماعیل کے پیشانی میں اترا، انہیں ذبح ہونے سے بچا لیا. وہی نور منتقل ہوتا ہوا حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمکا تو اس نور کی وجہ سے ہی حضرت عبداللہ بھی ذبح ہوتے ہوتے رہ گئے. تفصیلات بہت ہیں، وقت نہیں ہے میرے پاس، کافی ٹائم ہو چکا ہے. اس کے بعد جب حضور کی رونق فروزی ہوئی تو حضور آخری نبی بن کر تشریف لائے. نور کے اعتبار سے اول، ظہور کے اعتبار سے آخر. حضور اول بھی ہے، حضور آخر بھی. اور وہ اول جب سرکار کا نور بنا تھا، ایک صاحب نے پوچھا، ابا حضور سے پوچھا وہ نور کب بنا تھا، وہ نور کب بنا تھا؟ تو حضور نے فرمایا بابا وہ کب تم پوچھتے ہو، یہ کب بھی نہیں بنا تھا، جب بنا تھا. اس لیے کہ یہ کب، جب، تب، صبح، شام یہ سب سورج سے، سورج گھومے چلے سورج کا، اس کا تو آپ گھومنا دن رات سب اسی کی وجہ سے ٹائم ہے. وہاں کچھ تھا ہی نہیں، نہ دن نہ رات، نہ کوئی سورج، نہ چاند، نہ ستارے، کچھ نہیں، نہ ملک نہ فلک نہ ستارے نہ کچھ نہ کیا، بس اللہ اور اس نے اپنے حبیب کا نور بنایا. اس وقت جب بنا تھا نا تب بنا تھا. اچھا اس کے بعد پھر وہ نور منتقل ہوتا ہوا جب حضرت بی بی آمنہ کے بدن اطہر میں آیا تو اللہ اکبر. حضور فرماتے ہیں اسی نور کے لیے حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی، اسی نور کے لیے حضرت عیسیٰ نے بشارت دی تھی. قرآن ہے، حدیث ہے، ساری تفصیلات. علماء اہل سنت آج سے نہیں صدیوں سے میلاد بنا رہے ہیں. اب لوگ بولیں گے نہیں بھائی یہ کہاں ہے، وہ سوئے. اگر آپ سے کوئی پوچھے
تو آپ بحث مت کیجیے. کہاں لکھا ہوا ہے میلاد بنانا؟ آپ میں ہماری قسمت میں میلاد بنانا ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے. اس لیے کہ میلاد میں اگر کوئی غلط کام کرنا ہے تو ہم ہی غلط بولیں گے، لیکن میلاد بنانا غلط نہیں ہے. اس کی تفصیلات بہت سی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا آپ کے دادا جان پہلے ہی آپ کو آپ کے ولادت پر بکرے کاٹ کے عقیقہ کر دیے تھے، لیکن آپ نے پھر بڑے ہو کر اپنی ولادت کی خوشی منائی، عقیقہ کیا. تو اپنی ولادت کی خوشی منائے نہیں منائے سرکار؟ منائے. اس کے بعد ہر پیر کو حضور روزہ رکھا کرتے تھے، اس کا تو کوئی انکار ہی نہیں کر سکتے. اس میں تریف کر جاتی تھے. پوچھا کیا سرکار آپ یہ ہر پیر کو روزہ کیوں رکھا کرتے ہیں؟ تو ارشاد ہوا کیونکہ میں اس دن پیدا ہوں. اب ہمارے بھائی ہم سے بحث کرتے ہیں، بھائی سرکار بناؤ تو نہیں بولے نا. ہم کب بول رہے کہ فرض ہے بناؤ؟ اگر فرماتے تو فرض ہو جاتا تھا. حضور نے منع کر بتایا، جو خود روزہ رکھ کر بتلا لیا. میں تو اپنے پیدا ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے خوشی منا رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں. اگر کوئی میری امت میں میری آمد کو شکر سمجھتا ہے، میری آمد کو خوشی سمجھتا ہے، تو وہ خوش ہو کر منائے گا. جو نہیں منائے گا وہ فرض کی تکمیل نہیں کرنے کی وجہ سے کوئی گناہگار تو نہیں بنے گا. فرض تو نہیں ہے. اگر فرض بن جاتا تو کہاں خوشی ہوتا تھا. فرض تو نہیں. یہ محبت کی بات ہے. جو محبت والے نہیں، اسی دن حضور کا مثال ہوا اپنا غم منانا چھوڑ کے. ارے بھائی تم ہی غم منایا، ہم نے تو غم 3 دن کا بولتے. امام حسین مظلومانہ شہید ہوئے، وہ غم کو یاد کرے تو تم ہی بولتے 3 دن کا. اب تم کو نہیں نہ سرکار کا بولے تو صحابہ کا رکھتے، صحابہ کا تو سرکار کا. ہم تراویح پڑھے، ہم بولے سرکار تراویح پڑھتے تھے، صحابہ پڑھے گا. صحابہ تراویح پڑھے، سرکار پڑھے گا. بولتے یہ کیا گھمانا ہے صاحب؟ یہ سب گھمانے چکروں میں مت پڑھیے. خدا کے لیے آپ بس اپنے آقا سے قرب تعلق کو مضبوط کرنے کی فکر کیجیے. یہی مقصد ہے میلاد کا. جو لوگ میلاد کے موقع پر نامناسب کام کرتے ہیں وہ غلط ہے. ڈی جے لگا کے ناچنا غلط ہے. غلط. سونا آیا بول کے ڈانس کرنا غلط ہے. سب غلط. میں بھی غلط کروں، آپ بھی غلط کروں. نماز چھوڑنا غلط ہے. سجانے کے چکر میں غیر ضروری پیسے ڈرا دھمکا کے غلط. گاڑیاں بنانے کی چکر میں فری کپڑوں دلانے کے اس کو دھوکہ دینا ڈرانا غلط. ارے صاحب یہ چند سالوں سے ہو رہا. اصل میلاد تو صدیوں سے ہو رہا. اور اصل میلاد میں کیا ہوتا؟ کھانا کھلاتے. اصل میلاد میں سرکار کا ذکر پاک ہوتا. اصل میلاد میں نہا دھو کے آتے. اصل میلاد میں سرکار کا ذکر پاک ہوتا. معجزات بیان کرتے، عظمتیں بیان کرتے، سرکار کی نورانیت کا بیان ہوتا، سرکار کی بشریت کا بیان ہوتا. اصل میلاد میں کیا ہوتا؟ خوشبو لگائی جاتی. اصل میلاد میں کیا ہوتا؟ حضور کے پیاروں کا ذکر ہوتا، صحابہ کا ذکر ہوتا، اہل بیت کا ذکر ہوتا. اصل میلاد میں کیا ہوتا؟ بزرگوں کے چہروں کو دیکھ کے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی. اصل میلاد میں کیا ہوتا؟ اپنے سرکاروں کی اولادوں کے ہاتھوں کو چوم کے دلوں کو سکون ملتا. اصل میلاد میں کیا ہوتا؟ غوث پاک 11ویں کیوں کرتے تھے؟ ابھی وہ 11ویں دراصل 12ویں کے پہلے کی 11ویں ہے. جی ہاں، 12ویں سے پہلے سرکار غوث پاک کیا کرتے تھے. غور کریں تو اس کے اندر کوئی غلط کام ہے تو غلط ہے. تو غلط. اگر کوئی ناچ غلط، لیکن یہ صاف ستھرا فرش بچھانا، اچھے نعت خوانی ہونا. مجھے بولیے نعت خوانی سے آپ کو کوئی وحشت ہو رہی؟ ہاں اگر کوئی وحشتناک انداز میں دھک کرنا تو چھوڑیے اس کو. ایک صاحب میرے پاس آئے، بڑا مزے کا قصہ. آپ کے بولے مول صاحب جی کیا ہے؟ مول صاحب سلام میں پڑھنا کرتے نا. کون بولے بیٹے؟ ارے وہ کتے حیدرآباد کی سمجھنے والے سمجھتے کتے بولے تو کسی کا اسٹیٹمنٹ نہیں. میں بولا بھائی تم اب تک پڑھتے تھے؟ مول صاحب پڑھتا تھا نہیں. اب پھر وہ بولے جب سے شک آ گیا مسئلہ کائی کو سننے تھے. جب سے سنا ہے وائرس آ گیا، گھس گیا وائرس. اب اندر کی ڈسک کو پریشان کر رہا ہوں. ان کا علاج کیسا کرنا؟ اب قرآن کے حدیث کے نتیجے میں تو سمجھ میں آتا ہوں. سیدھا یہاں بیٹھو. بابا ایک بات بولو، آپ پہلے سلام پڑھتے تھے، اب پڑھ رہے ہیں. اب پڑھ رہا ہوں ٹھہرتے ہی ان کا دماغ میں وہ آ رہا نہیں پڑھنا
نہیں پڑھنا شرک ہے. شرک دیکھو پہلی بات تو یہ شرک نہیں. شرک نہیں تو اللہ کے ساتھ کس کو ملا؟ کیا اللہ کے ساتھ رسول ملا رہے ہیں؟ سلام پڑھنے والے کیا سمجھ کے پڑھتے؟ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ہم درود پڑھ رہے سلام پڑھ رہے. پھر نہیں پہلے پڑھتے تھے سلام. پہلے جب سلام پڑھتے تھے تو کیا ہوتا تھا؟ پہلے جب آپ سلام پڑھتے تھے تو آپ کیسا فیل کرتے تھے؟ آپ کو کیسا محسوس ہوتا تھا؟ تو مجھے کیسا محسوس ہوتا تھا میں کیا بولوں آپ کو؟ میں اس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. میں بولا ٹھیک ہے میں پوچھتا ہوں پہلے جب آپ سلام پڑھا کرتے تھے جھوم جھوم کے تو آپ کو غصہ آتا تھا؟ ارے ایسا غصہ نہیں تھا. ٹھیک ہے لڑنا دل ہوتا. ارے نہیں وہ صاحب لڑنا دل. ٹھیک ہے ہم کو گالیاں آتے تھے. ارے نہیں وہ صاحب گالیاں آتے. پھر کیا ہوتا تھا صاحب صحیح بولوں یا نبی سلام علیکم دل کو سکون ملتا تھا. میں بولا بھائی تم ہی تو نہیں آ رہا ہو سرکار کا نام لیے تو سکون ملتا تھا. تم خود سکون پاتے پاتے ان کی بات سن کے اپنا سکون غلط کر لینا. وہ نام ہی ایسا ہے ہم کچھ نہیں. ہمارے باپ کو بھی سکون ملا تھا. ہمارے باپ آدم کو بھی یہ نام سے سکون ملا تھا. بحشت آدم گئی نام شہد و نام سے. ہاں حضرت آدم کا بھی سکون اسی نام سے. اور آج بھی خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میرے آقا نے فرمایا کئی پریشانی ہے تکلیف ہے مصیبت ہے اذان دو. کیوں اذان میں اللہ کا بھی نام ہے رسول اللہ کا بھی نام. اسی لیے تو پکارنے والے پکار کر کہا چین تم سے خراب زندگی کی بہار تم سے ہے. ارے میرے دل کی باغ و بہار تم سے. کیا یہاں پہ آپ لوگ کھانا کھانے کو آئے؟ گھروں میں کھانا نہیں ہے؟ نہیں صاحب کھانا یہاں پہ کھانے کو نہیں آئے. یہاں تو سرکار کا ذکر سننے سنانے کو آئے. اس لیے کہ مندی کے ہوٹل کھل گئے بریانیاں کھل گئے وہ کھائے وقت وہ مزہ نہیں آتا. یہ ذکر مصطفیٰ میں جو مزہ آتا ہے حضور کا ذکر سننے سے مزہ آتا نہیں آتا. ارے یہ مزہ آنا ہی سوا رہے آپ کا ہمارے دلوں میں سرکار. اچھا ہم کو تو سن کے مزہ ہم کو تو سن کے مزہ. ہمارے بھائی لوگ بولے صحابہ ہونا ہے کیا؟ ارے میرے دادا نو میرے صحابہ کیسا بنا سنتے میرا صحابہ کیسا بنا ہے. میرے صحابہ نہیں ہو رہا مگر کیا کروں میرے صحابہ کیسا بنائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا ایک بار سرکار کو دیکھے تھوڑا دن ہو گئے بے چین ہو گئے. کھائے سرکار لوگ بولے سرکار ابھی وہاں تشریف لے گئے فوت تو تھا نہیں کھانا. تو پتا چلا حضور وہ بستی میں آخری کسی صاحب کو لے گئے سرکار. آپ لے کے گئے سرکار کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں. خوشبو آنے مگر کہاں سے رستہ نکل رہا ہے پھر رہی ادھر ادھر. آخر کار کہا کہ کیا کریں بابو سنو صاحب عشق بولو. آخر کار ان کو راستہ نہیں ملا تو ایک بڑا راستہ تھا جہاں سے باغ کا پانی نکلتا تھا کچڑا والا اس میں سے گزرنا. بیچے نہیں دیکھو بے قراری دیکھو اندر جا کے سرکار ہاں سرکار آپ یہاں ہے کب سے آپ ڈھونڈ رہو بیچے ہو گیا آپ کی صورت دیکھے تو دل کو کیا ہوا. صورت دیکھے تو پیٹ بھر گیا. بھوکے ہے پیاسے سب ہے. چین ملتا صاحب چین ملتا. ہمارے بابا کو دیکھے ہم طبیعت خراب ہے بابا بچ جائیے. نہیں وہاں گئے تو طبیعت صحیح ہوگی بولتے تھے. بابا ذکر مصطفیٰ کرے تو طبیعت صحیح ہوگی بولتے تھے. غذا تھی ان کی ذکر مصطفیٰ غذا تھی. تو بھائی اب بھی بہت سارے ہمارے بھی بھایا ہمارے حضرت اللہ کو یاد کر کے روتے حضرت اللہ کیا تھا بھائی. میں حضرت اللہ کی غیر موجودگی میں کبھی درس دینے کا تو سب سنتے حضرت نہیں آئے. ارے بھائی ہم آئے نا حضرت کی صورت دیکھنا کیا رکھا ہوا ہے صورت میں وہ. تو یہ تو سرکار کے جانشین ہے. سرکار کی صورت میں کیا ہوں گا وہ عشق وہ محبت. آج شوق کیا کہتے ہیں بھول جاتے تھے صحابہ غم و آلام اپنے. بھول جاتے تھے صحابہ غم و آلام اپنے. دیکھ لیتے تھے جو سرکار کو آتے جاتے حضور کو دیکھ لیتے دل سکون پاتا دلوں کو قرار رہتا. بے چینی چین میں بدل جاتی بے قراری سکون بدل
جاتی ہے. کیوں؟ وہ مصطفیٰ ہیں ہی ایسے جن کا نام اور آج اتنے دنوں کے بعد 1400 سال کے بعد حضور کی ولادت کا اگر اندازہ لگائیں تقریباً 1500 سال ہو. آج 1500 سال بعد بھی آج بھی سکون اسی نام سے مل رہا ہے. نام محمد صلی اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک دل کی جلا گیا. آؤ ان کا ذکر کریں جو ہے دافع رنج و بلا. یہ چند یوں نہیں بولے صاحب, یوں ہی کسی نے نہیں کہا, یہ ذاتی تجربہ ہے. حضور کا ذکر پاک رنج و بلا کو دفع کرنے والا ہے. حضور کے ذکر پاک سے لگے رہو. ارے کیا کیا سناؤں, سنانے بیٹھے تو گھنٹوں لگ جائیں گے, لیکن سنو ایک بات یاد رکھو, اپنے آقا سے جڑے رہو, حضور سے جڑے رہو, حضور کی ذات سے جڑے رہو, حضور کی بات سے جڑے رہو, حضور کے ایک ایک شے سے جڑے رہو. اور یہ تو آج کل ربیع الاول کے موقع پر کئی مقامات پر آثار شریف کی زیارت ہوتی ہے. اس پہ دیکھنا یہ کہاں سے نکال لیا, تم کہاں ہے, کدھر ہے, کیا ہے بھائی, قرآن میں کیا, حدیث میں کیا کیا بولوں صاحب. میں اس لیے عرض کرتا ہوں خدا کے لیے کلمہ سننا بند کرو, کلمہ سننا بند کرو. سننا ہے فیس ٹو فیس آ کے بیٹھو, سامنے بیٹھو, کسی کا دامن پکڑو. ہماری طریقت میں تو یہی ہے, بابا یہاں سے وہاں جاتا, ادھر سے ادھر جاتا, دل سے دل کو جاتا. سب دکھ رہا نہیں نا, فون کے ریس جاتے نا, دکھتے آپ کو. آثار شریف کی بات کر رہے ہیں, قرآن میں بھی حضرت یوسف کا ذکر آپ سنے. یوسف علیہ السلام کے ابا حضور اپنے بیٹے کو یاد کیے, کرتے کرتے روتے روتے آنسو بہاتے بہاتے دیکھنا ان کا چلے نہیں دیکھنے لگے, ان کی روشنی, آنکھوں کی روشنی. اب وہ تفصیلی واقعہ تو آپ لوگ سنے ہوئے ہیں, لیکن اس کا کنکلوژن یہ ہے کہ ان کی آنکھیں لوٹ آئیں, پھر صحیح ہو گئی ان کی آنکھیں. کیسے ہوئی؟ ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے, بہت دور رہتے تھے. وہاں سے بھائیوں نے کہا کہ ابا کی طبیعت خراب ہو گئی تھی, آنکھیں چلی گئی, اب وہ دیکھ نہیں پاتے, تو بولے جاؤ. ابا بولے کیا ہو, جانے سے پہلے ایک کام کرو, ان کی آنکھوں کا علاج کرو. کیسا کرنا, کہاں لے جانا, سروجی لے آنا نہیں, لائنس کے لوگ عبد علی خان ہاسپٹل لے جانا, کون سا کیٹرا کا علاج کرنا, کس کا کرانا, کچھ بھی نہیں. قرآن سنا رہا ہوں. یوسف اٹھا کے دیکھ لیجیے, اذهبوا بقمیصی هذا, لے جاؤ یہ میرے اتارا ہوا قمیص, فالقوه على وجه ابی, اس کو لے کے میرے والد کے چہرے پہ ڈال دو, یاتی بصیرہ ہو, دیکھنے لگ جائے. کرتے میں تدم بھائی, چلو جا کے حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہیں, خود جا کے اپنے ہاتھ پھیرے, بولے تو ان کی کرامت, کرتے میں کرامت, کرتے کو لیا کے ڈالو. اب انکار بھی نہیں کر سکتے آپ, کیونکہ ایسی چھوڑ. حضرت یوسف کا قمیص لے جا کے ان کے والد محترم یعقوب علیہ السلام کی چہرے پہ ڈالا گیا, اور ان کی آنکھیں روشن ہو گئی روشن. تو معلوم یہ ہوا کہ قمیص سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. یوسف علیہ السلام کے بھیجنے والے بھی نبی, جن کا پاس بھیجا گیا وہ بھی نبی, یہ بھی نبی. ان کو غلط بولے تو بھی پھنس جاتے, ان کو غلط بولے تو بھی پھنس جاتے. اب نبی پاک کے ازواج مطہرات ہوں یا نبی پاک کے صحابہ کرام ہوں, انہوں نے بھی آقا کائنات کے نشانیوں کو محفوظ رکھا. جب میرے آقا نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے سر اقدس سے بالوں کو علیحدہ فرمایا, تو آپ ہم بال کیا کرتے ہیں, اچھا بھی دکان پہ چھوڑ دیتے ہیں, یہاں پہ دیتے ہیں, مانگا دیتے ہیں, قصہ ختم. میرے آقا نے کیا کیا, لوگوں سنو, اسی سے اندر حضور نے فرمایا ان بالوں کو میرے صحابہ میں تقسیم کرا دو فرمانے میں ہی یہ کمال ہے کہ حضور اس کو محفوظ رکھوا کر اس کی برکتوں سے امت کو سرفراز کروانا چاہتے ہیں. جی ہاں, یہ ہے مسئلہ تو یہ. اب اس کو عبادت کریے, اچھا عبادت آپ بولیں گے
وہ آبستان کی طرح سے ہم کیسا آئیں گے؟ آگے چاہتے تھے کہ مر گیا مجھے لوگ عقیدے لوگ، یہ بھی تو کرامتوں میں کرامتہ موجزوں میں موجز ہے. ایمان تعالیٰ علیہ کا صاحب بات پہ سے بات یہاں آ گئی. سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک بال شریف حضرت بن سلمہ کے پاس تھے، حضرت بن حفصہ کے پاس تھے. وہ پانی میں اس کو کھول کر دیتی، وہ پانی پیتے تو شفا ہو جاتی. حدیث میں لکھا ہوا ہے، حضرت امام انوار اللہ فاروقی شیخ الاسلام علیہ رحمۃ الرضوان نے اپنی کتاب مقاصد الاسلام میں باقاعدہ تفصیل لکھی ہے اس کی. یہ تو ایک ایسا واقعہ بھی لکھے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید جنگ میں ہیں، ان کی جان خطرے میں ہے، جان خطرے میں ہے. ٹوپی لوگوں ذرا میرے ٹوپی دیکھو، میرے جان خطرے میں آپ کے اوپر تلوار گرنے والی ہے. ٹوپی کیا کر رہے تھے حضرت؟ سلامت ہو گئے. ٹوپی کیا کر رہے تھے؟ تو حضرت بعد میں فرمایا بابا وہ ٹوپی سادی ٹوپی نہیں تھی. دنیا میں کیا ہوتا ہے، ارے کیا ٹوپی کریں جی، سر سلامت تو پگڑی ہزار، سر سلامت رہا تو کئی ٹوپیاں خریدیں گے، آپ کیا ٹوپی کر رہے تھے؟ تو بولے نہیں، میری وہ ٹوپی معمولی ٹوپی نہیں تھی، وہ ٹوپی میں نے رسول پاک کے بال شریف سی کر رکھے ہیں. جب نکلتا ہوں اس کی برکتوں سے بتایا ہوا کرتا ہوں. یہ تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا، احادیث کریمہ میں اس کو بیان کیا گیا. لیکن ہمارے امام شیخ الاسلام کیا فرماتے ہیں جب جان جا رہی ہے تو اس وقت حضرت خالد بن ولید کا ٹوپی کو یاد کرنا یوں ہی نہ سمجھو، حقیقت میں وہ ٹوپی کو نہیں، وہ بالوں کے ذریعے بال والے مصطفیٰ کو یاد کرنا. اب وہ پیارے بال ٹھیک ہے، ہو سکتا کہیں ڈپلیکیٹ بھی ہوں گے، لوگ کمانے کا فکر کر رہے ہیں آج کل، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ آپ کے جسم سے بال نکلا. ایک درخت سے پتا ٹوٹا، پتا ٹوٹنے سے پہلے ہرا تھا، تازہ تھا، وزن تھا، نکلا ہرا پن پیلے پن میں تبدیل، وزن ہلکے پن میں، تازگی سوکھے پن میں. بال جسم سے نکلا تو کیا بڑھتا پتا، لیکن خدا کی قسم ہے میرے آقا کے بال شریف 1400 سال پہلے جس میں اقدس سے علیحدہ ہوئے آج بھی دراز ہوتے ہیں. آج بھی دراز ہوتے ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں دراز ہوتے ہوئے. یہ تقسیم کیسے ہوتی؟ بڑھتے رہتے ہیں اس لیے تو دراز ہوتے ہیں، لیکن اس کی رفتار کم ہوتی ہے. تو اس طرح بہت ساری باتیں کہنے کو میں شاید ختم کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن یہاں تک. اب آئیے ظاہر میں بھی ہے، باطن میں بھی ہے. اب دیکھیے بالوں میں سرکار کی زندگی بتا رہی ہے کہ سرکار کا نور ہر جگہ اللہ نے چھپا کے رکھا ہے. اب اس نور کو دیکھنا ہے تو نظر چاہیے. اور نظر کہاں ملے گی؟ وہ نظر کہاں ملے گی؟ وہ نظر عشق سے پیدا ہوتی ہے، وہ نظر عشق سے پیدا ہوتی ہے. اور عشق ہی کی بہترین کیفیت کو پیدا کرنے کے لیے یہ جلسے منعقد ہوتے ہیں. اتنی دیر سے آپ سرکار کے ذکر پاک کی محفل میں بیٹھے ہیں، آپ محسوس کر رہے ہیں آپ کے دل میں حضور کا عشق بڑھ رہا ہے. ہم محسوس کر رہے ہیں حضور کا ذکر سننے سے حضور کی عظمت بڑھ رہی ہے، عشق میں اضافہ ہو رہا ہے. بس یہ عشق ہی ہے. اگر عشق ہے تو آپ کوئی چیز بھی اپنے والد کے بارے میں سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اگر عشق ہے تو آپ کوئی چیز اپنی ماں کے بارے میں سننے کے لیے برداشت نہیں کریں گے. اگر عشق ہے تو کوئی اپنے استاد کے بارے میں سننے کے لیے برداشت نہیں کریں گے. کوئی عشق ہے تو حضور کے بارے میں کوئی چیز سننے کے لیے برداشت نہیں کریں گے. حضور سے عشق بڑھاؤ. اور جب عشق کی بات آئے 9:10 ہو رہے ہیں تو عشق کی بات ہی سنا کے بعد ختم کروں گا. علامہ اقبال کہتے ہیں نگاہ عشق و مستی میں، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. پست مطلب نیچلی چیز،
قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس نے محمد سے اجالا کر دے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس بیٹھنے کو جمع ہونے کو قبول فرمائے اور ہمارے دلوں میں عشق محمد کی گرمی پیدا فرمائے، غلط راستوں سے بچائے، سیدھے راستوں پر رکھے، قرآن اور صاحب قرآن کی نسبتوں کے بغیر ہماری زندگیوں میں تبدیلی لائے اور ہمارے جتنے بھائی بہنیں بیمار ہیں شفا کاملہ سے عطا فرما، اور جن لوگوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہے ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں، سب کی دعائیں قبول فرما، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اسلام ایمان عقیدت کی حفاظت فرما، اور جو لوگ ہمارے دشمن اسلام کے دشمن بن کر ہمیں اور اسلامی تعلیمات کو مٹانا چاہتے ہیں ان کے ناپاک عزائم کو ناکام بنا دے، ہم سب کو اسلام پر قائم رکھ، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، وقت آخر زبانوں پر کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری فرما، اور آنکھوں میں جلوہ حبیب پاک روشن فرما دے، قبر کی منزل آسان فرما دے، حشر کے دن اپنے حبیب کے سائے میں جگہ عطا فرما، حضور کی شفاعت سے مالا مال فرما، حضور کے دست مقدس سے جامع کوثر بھر کی پینا نصیب فرما، اس دن جب کہ کوئی سایہ نہ ہوگا، مولا عرش کے سائے تلے جو لوگ جمع ہونے والے ہیں ان جمع ہونے والوں میں ہم کو شامل فرما دے، اپنی رحمت کے سائے میں جینا اور ہمیں اسی رحمت میں مرنا نصیب فرما، آمین یا رب العالمین، صلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، برحمتک یا رب العالمین۔